بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سوال پر تو ان لوگوں نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ بلال نے کہا، میرے جسم کے جوڑ الگ ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں۔ کوئی جواب ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ مائی رانی محبت کا واسطہ دے کر اس سے پوچھنے لگی، اس کی اس کارروائی میں اور کس کس کا ہاتھ تھا؟ بلال اپنی زبان پر نہ لایا کہ اس نے اس اقدام کی اسکیم محمد حارث اللافی سے مل کر بنائی تھی۔ مائی رانی بلال سے یہی راز لینے آئی تھی، ورنہ ایک رانی بلال جیسے مجرم کو ملنے نہ آتی۔ مائی بلال نے کہا، کیا تم مجھے سزائے موت سے بچا سکتی ہو؟ راجہ صرف تمہاری بات مانتا ہے۔ مجھے بچا لو تو میں اس ملک سے ہی نکل جاؤں گا۔ نہیں، مائی رانی نے کہا، میں نے تم سے ایک بات پوچھی ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ نہیں رانی نہیں، بلال نے کہا، کچھ سچ ہوتا تو میں بتا دیتا۔ میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں گا۔ میں تو تم سے زندگی مانگ رہا ہوں۔ رانی مجھے بچا لو۔ بلال کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے سلاخوں کا سہارا لے لیا۔ اس کی ذہنی حالت جسم سے زیادہ خراب تھی۔ ایسی ظالمانہ اذیتوں نے اسے ذہنی لحاظ سے مردہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی قدرتی حالت میں ہوتا تو یوں نہ گڑ گڑاتا، میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ مائی رانی نے کہا، وہ وقت یاد کرو رانی جب تو نے مجھ سے محبت کی بھیک مانگی تھی۔ بلال نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، پھر جس بے تابی سے تم مجھے چوری چوری اپنے پاس رکھتی تھی، وہ ملاقاتیں نہ بھولو۔ محبت، رانی نے طنزیہ کہا۔ بلال، وہ محبت نہیں تھی۔ اگر وہ محبت ہی تھی تو اس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایسے ہی پالا تھا جیسے پالتو جانور کو گھر میں رکھتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو۔ اگر تمہاری محبت میرے دل میں اترتی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیتی۔ اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو۔ اگر تم راجہ دہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ مائی رانی وہاں سے ہٹی اور تیز تیز چل پڑی۔ قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے مہارانی؟ قبلہ نے پوچھا۔ وہی جو پہلے تھا۔ مائی رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹری سے نکالا گیا۔ اس سے چلا نہ جاتا تھا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ بلال کے ہاتھ پیٹھ پیچھے ہاتھ دیے گئے اور اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس سے ایک دو روز بعد سالار بدیل بن تحفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دبیل کی طرف کوچ کیا۔ مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن تحفہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دبیل پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ سندھ کے واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کم از کم اور رسید بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے
دبیل کا رخ کیا۔ راجہ دہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کی بھیس میں اپنی فوج کے آدمی، ان کی بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سلار بدیل کی فوج کو دبیل کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دبیل کی سمت دوڑا دیا۔ دبیل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دبیل پہنچ گیا اور اس نے دبیل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دبیل کے لوگ سرکاری سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے، ہوشیار، خبردار۔ جو آدمی تیار اور ہتھیار بند کر شہر میں تیار رہے، اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیول مندر کی ان پر مر مٹنے کا وقت آ گیا۔ دبیل میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا۔ اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا رہا، لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دبیل ہو گیا۔ دبیل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ دہر کو عرب فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دبیل سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا، چٹانیں بھی تھیں۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھل پلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ سلار بدیل بن تحفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سلار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے، اور دونوں نے جو دیکھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سلار بدیل بن تحفہ تجربے کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس نے راستے سے ہٹا دیا جو دبیل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کی دوسری طرف کچھ دور در پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دبیل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات میں بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانڈروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ آگے دشمن گھات میں ہے، ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایت دی تھی۔